یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کربلا کے واقعے کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج کا ہر انسان جس نے بھی کربلا کا واقعہ سنا ہے اسے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا یزید ابن معاویہ ہی تھا، جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اسی کام پر مقرر کیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ لیکن آج تک جس نے بھی یزید کا نام سنا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی اور یزید کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو اسی سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یزید کی موت کیسے، کب اور کہاں ہوئی تھی۔ یزید جس نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا تھا، وہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بیوی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوت اٹھنا شروع ہو گئی۔ جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہی اور مکہ سے بھی بغاوت کرنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید جسے بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب سنگین گناہوں کی سزا تو یزید کو آخرت میں ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی یزید کو عبرت ناک اور اذیت ناک سزا کا سامنا کرنا پڑا اور اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک انتہا تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک قسم کی ایسی بیماری ہوئی جسے وہ سارا دن ساری رات جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے ویسے ہی تڑپتا رہتا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا اور اسے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی، اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہاں کئی حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے تھے کہ تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد اور تکلیف کی انتہا نہیں ہوتی تھی، وہ سارا دن ساری رات درد اور تکلیف سے چلاتا رہتا تھا۔ اس کی یہ تکلیف دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم اسے مختلف قسم کے شراب پلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد اور تکلیف محسوس نہ ہو، اور حکیم اس سے شکار کرنے کو بھی کہتے تھے تاکہ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے۔ ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے تو اچانک دوسرے ہرن پر یزید کی نظر پڑ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگایا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا۔ یزید کو وہاں بھی پیاس کی شدید شدت ہوئی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ اس وقت یزید نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں مشک تھی۔
यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यजीद इब्ने मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यजीद हो जिसने नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी होलनाक चीख की जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफजदा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रस्सी में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता हुआ जंगल में पहुंचा दिया और वहां भी उस मलम को घसीट रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई और वो घोड़ा यजीद की लाश को जमीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए और सिर्फ उसका पांव जो कि घोड़े के रकाब में फंसा हुआ था वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अजाब और बीमारियों की तकलीफों से गुजर के यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ। प्यारे दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें।